بہرحال آج کا جو ہمارا درس ہے اس کے 3 خاص موضوع ہیں، 3 باتیں ہیں جن کو ہم کو دیکھنا، وقت بہت کم ہے اس لیے میں اپنے ساتھ سے بہت ساری باتیں ذکر کروں گا۔ ایک، کربلا کا واقعہ، کہ ایکچولی کربلا جو ہے یہ واقعہ ہوا کیا ہے کیا ایکچولی، اصلا یہ واقعہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ دوسرا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں، ان کے بارے میں کیا فضیلت ہے۔ 3، یزید کے بارے میں تاریخی اعتبار سے یا احادیث کی روشنی میں کیا باتیں ملتی ہیں، حدیث کی روشنی میں کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون۔ یہ سب جانتے ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان کی جو اولاد ہے یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چھوٹے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پیدائش تاریخی اعتبار سے اگر اسماء و رجال کی کتابیں ہم دیکھیں تو ہجرت کے 3 سال میں ہوتی ہے۔ حضرت حسن 3 سال میں غالباً، اور حضرت حسین جو ہیں یہ 4 سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں ان کی عمر 6-7 سال کے آس پاس، 6-7 سال کی ان کی عمر۔ اور کربلا کا واقعہ تقریباً دیکھیے 61 ہجری کا ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً ان کی عمر 56 کے آس پاس ہوتی ہے۔ جب ان کو قتل کیا گیا اس وقت میں ان کی عمر کتنی ہوگی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں حساب سے، تو 56 کی عمر ان کی تھی۔ ان کے بارے میں بہت ساری روایت حدیثی کتابوں میں آتی ہیں، ان میں سے کچھ روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں جو خاص ان کے بارے میں۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا اس کا رشتہ ہے۔ جب اس طرح سے عربی میں کہا جاتا ہے تو ایک دم قریبی تعلق اور خوشی اور رضامندی جو ہے اس میں ملتی ہے۔ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے۔ حسین صبت من الاحباب، حسین صبت جو ہے نواسے کو کہتے ہیں، تو بہترین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، صبت من الاحباب۔ اس کو شیخ الالبانی نے سنن ترمذی کی تحقیق میں حسن کہا، یہ روایت قابل اعتبار ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ خطبے میں اکثر سنتے ہوں گے یہ لفظ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ الحسین والحسین، الحسن والحسین، حسن اور حسین جنت والوں میں جو نوجوان جائیں گے ان کے سید ہیں، سیدہ دونوں بھی سردار ہیں جنتیوں کے نوجوانوں۔ جو نوجوان جنت میں جائیں گے جن کی موت نوجوانی کی حالت میں ہوئی، ایسے جتنے بھی ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی اعتبار سے جنت والے جو نوجوان ہیں ان سب کے کیا ہیں، سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے جو والد ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور حاکم نے، اسی طرح سے الطبرانی نے الکبیر میں اور امام الحاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے نفرت رکھی اس نے مجھ سے نفرت رکھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے تعلق سے ہم کو حدیثیں ملتی ہیں، خصوصاً حسن کے بارے میں ایک حدیث جو مختلف کتابوں میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا یہ جو بچہ ہے یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا۔ چونکہ موضوع ہمارا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس لیے آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے نفرت رکھی، کینہ کپٹ بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، دشمنی رکھی۔ اس کو امام احمد، ابن ماجہ اور امام الحاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ حسن کا مطلب قابل اعتبار ہوتا ہے، اچھی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا۔ ایک روایت جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها، آج میرے گھر میں ایک ایسا فرشتہ داخل ہوا جو اس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ فقال علی ان ابنک هذا حسین مقتول، اور اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے، پوتا نواسا اس کو بیٹا بھی کہتے ہیں،
یہ جو آپ کا بیٹا ہے حسین، ہذا حسین مقتول، اس کو قتل کیا جائے گا. وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِن سُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلْ بِهَا، اور اگر اے نبی آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی بتا سکتا ہوں جس میں اس کو قتل کیا جائے گا. قال فأخرج تربة حمراء، تربة حمراء، اس فرشتے نے پھر لال مٹی نکال کے بتائی، دیکھو یہ مٹی ہے، یہ زمین میں قتل کیا جائے گا. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 821 پر، اور کہا کہ یہ معتبر حدیث ہے. تو ان احادیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ جس نے اس سے محبت رکھی مجھ سے محبت رکھی، جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا. کربلا کا جو واقعہ ہے، پھر ہم یزید پہ آئیں گے، پہلے کربلا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اختصاراً میں کچھ باتیں اس کی ذکر کرتا ہوں. مختلف کتابوں میں البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے، اسی طرح سے الطبری کی تاریخ ہے، اسی طرح سے دوسری اور کتابیں ہیں جس میں تفصیل سے واقعہ دیکھا جا سکتا ہے. البدایہ والنہایہ میں بہت تفصیل سے ابن کثیر نے ساری باتیں ذکر کی. اختصاراً یہ کہ 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا انتقال ہوا 60 ہجری میں. انہوں نے بعض سیاسی مصلحتوں کے تحت اپنے بعد میں جو اپنا جانشین مقرر کیا وہ یزید جو انہی کا بیٹا تھا، یزید کو اپنا خلیفہ بنایا. اس وقت میں کئی صحابہ زندہ تھے جن میں سے خاص طور سے عبداللہ ابن عمر، اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس، نعمان ابن بشیر، جابر ابن عبداللہ، حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے صحابہ اس میں مذکور ہیں. یہ صحابہ اس وقت میں موجود تھے. بلا شبہ یہ یزید سے کئی گنا بہتر تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے جو حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، تقریباً 5-6 سال پہلے ہی 5 یا 4 سال کا عرصہ جو ہے جنگوں والا گزرا جس میں حضرت معاویہ کی حضرت علی کی جنگ تھی. اس کے بعد مسلمانوں کے جو حالات تھے تھوڑے ٹھنڈے تھے. بہت ممکن ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں یہ سوچا ہو کہ اتنی سالوں کی جو جنگیں تھیں اس کے بعد میں ابھی سکون کا دور ہے، اور اب اگر اس کے بعد میں پھر سے یہ سوال چھیڑا جائے کہ کون خلیفہ بنے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں میں بہت جنگ ہو سکتی ہے. اور ایک لمبا عرصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی حکومت کا گزر چکا تھا جس میں مسلمانوں میں جو ہے سکون اور بالکل لوگ مانتے تھے باتیں آپ. تو اس کے بعد میں اور پھر سے مسئلہ نہ چھڑے، بہت ممکن ہے سیاسی مصلحت کے تحت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بصیرت سے یزید کو اپنے بعد میں اپنا جانشین مقرر کیا. یزید سے مسلمانوں میں عام طور سے کوئی اٹریکشن یزید میں نہیں تھی کہ یزید کی جو شخصیت تھی وہ ایک کانٹروورشل شخصیت تھی. بعض لوگ یزید کے حامی تھے، بعض لوگ یزید کے خلاف تھے. مسلمانوں میں سے جب دیکھا لوگوں نے کہ حضرت معاویہ نے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تو کافی لوگوں نے مصلحت سمجھ کر اس وقت میں خلافت پر یزید کی بیعت کر لی. لیکن بعض ان میں سے وہ بھی تھے جو یزید سے راضی نہیں تھے اور یزید کے ساتھ میں بیعت کرنے کے لیے یزید کے ہاتھ پر تیار نہیں تھے. ان میں سے خاص طور سے ایک تو تھے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر. یہ تینوں جو صحابی ہیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ تینوں جو ہیں یہ راضی نہیں تھے کہ یزید جو ہے خلیفہ بنے. لیکن ان میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملہ جو ہے فساد کا بن سکتا ہے تو ابتدائی طور پر انہوں نے یعنی بیعت کرنے سے تذبذب کیا، رکے رہے، لیکن بعد میں پھر بیعت کر لی. انہوں نے یہی دیکھا کہ مصلحت اتنی میں ہے کہ بیعت کر لو. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر دونوں نے ابتدائی طور پر جو ہے وہ رکے رہے، لیکن پھر اس کے بعد میں انہوں نے بیعت کر لی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر یہ دو خاص شخصیتیں ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ یزید کی خلافت پہ راضی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ میں تھے. جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت میں مدینہ کے اندر جو والی تھا، جو ذمہ دار تھا مدینہ کا سیاسی لیول پہ، جو یہاں کا ذمہ دار حاکم ولید ابن عتبہ تھا. اس کے پاس یزید کی طرف سے لیٹر آیا کہ بیعت لے لو، خاص طور سے حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ والا. ولید ابن عتبہ نے سب سے بیعت لی. حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آدمی بھیجا، انہوں نے کہا ٹھہرو تھوڑی دیر رکے رہو، اس کو ابھی فورس مت کرو. کچھ وقت وہ رکے رہے لیکن فوراً اس کے بعد بغیر بتائے یہ مدینہ سے مکہ چلے گئے. اچانک جو ہے انہوں نے دیکھا کہ تم اس کو فورس کیا جائے، ہو سکتا ہے فورس کیا جائے، تو انہوں نے بیعت لینے کی نوبت ہی نہ ہے یہ سمجھ کے فوراً وہ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر کے نکل گئے. راتوں رات وہ نکل گئے. وہاں مکہ کے اندر کچھ مہینوں تک انہوں نے قیام کیا.
اور حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت سے رکے ہوئے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مکہ جو ہے مکہ سے بھی وہ نکل کر کوفہ چلے جائیں، کیونکہ کوفہ سے ان کو مسلسل خط آنے لگے. کوفہ والے یہ وہی لوگ ہیں جن کی مصیبتوں سے حضرت علی آخر وقت میں پریشان تھے، اور یہاں تک کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھ کو کوفہ والوں سے نفرت ہے اور کوفہ والوں کو مجھ سے نفرت ہے. تو حضرت علی بہت پریشان تھے کوفہ والے، اور وہیں پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے قتل کیا گیا تھا خنجر مار کے. لمبی تاریخ. کوفہ والوں نے لیٹر لکھنا شروع کیا، آ جاؤ اللہ کا لشکر تیار ہے، ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، کوفہ آؤ، یہاں آپ کو آپ کی فوج ملے گی، یزید کو ہم یہاں سے یزید کو جو ہے بے دخل کر دیں گے، کوفہ آپ کا مرکز ہے، یہاں آ جاؤ. مورخین نے لکھا ہے کہ 40,000 کے قریب خط ان کو کئی مہینوں میں پہنچے. یہ جو خطوط ان کو ملے حسین رضی اللہ عنہ کو، اس سے ان کے ذہن میں بات پیدا ہوگی چلو چلتے ہیں کوفہ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب ان کی بات، ان کے بارے میں صحابہ میں سے بات، صحابہ خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سمجھایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، کہا کہ بالکل مت جانا، تمہارے باپ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، تم کو بھی دھوکہ دیں گے، بھروسے کے لوگ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا تو 3 دن کا سفر طے کر کے وہ آئے، ملے اور کہا کہ بالکل نہیں جانا، بالکل نہیں جانا، اس لیے کہ کوفہ والے دھوکے باز ہیں، وہ تم کو بلا رہے ہیں لیکن وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارے والد کا ساتھ نہیں دیا، تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس وقت میں ان کے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی کہ نہیں مجھ کو کوفہ جانا ہے، اور جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے. ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ جانا ہی. بعض نام جو ہے مورخین نے بیان کی کہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور بہت ہی تاکید سے منع کیا، مت جاؤ کوفہ مت جاؤ. جن میں سے مثال کے طور پر ابو واقد اللیثی، جابر بن عبداللہ، سعید بن مسیب، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، مسور ابن مخرمہ، عمرہ بنت عبد الرحمن، بکر بن عبد الرحمن بن حارث، عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن جعفر، جو کہ قریبی رشتے دار تھے. ان سب نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کوفہ مت جاؤ. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ مت جاؤ، مسلمانوں میں فتنہ ہوگا، مت جاؤ. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود ایک مجتہد تھے، دینی بصیرت رکھتے تھے، اس وقت میں ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ جانا زیادہ صحیح ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مجتہد اگر خطا بھی کرے اپنی اجتہاد میں تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اس پر ملامت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خود دین کے بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، انہوں نے یہ مناسب سمجھا نہیں اس وقت میں جانا زیادہ صحیح ہے. ان کے بالمقابل دوسرے جو صحابہ تھے، بلکہ آپ تقریباً سارے صحابہ آپ کہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر، تو یہ سب کے سب جو ہے ان کو تاکید سے منع کرتے رہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آخر وقت میں انہوں نے بھی کہا مت جاؤ، آخر وقت میں انہوں نے بھی ان کو منع کیا. یہ سارا جو معاملہ ہے ان کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے پھر ان کے ذہن میں بات آئی کہ ایک کام کرتے ہیں، پہلے وہاں کوئی آدمی بھیجتے ہیں، وہ جا کے حالات کا جائزہ لے، دیکھے کہ کوفہ میں کیا سچویشن ہے، اس کے بعد جانتے ہیں. اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل ان کو چنا. ان سے کہا کہ دیکھو جاؤ کوفہ جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو، لوگوں کو دیکھو کہ وہاں سچویشن کیا ہے، اگر معاملہ صحیح رہا، حالات سازگار ہے تو پھر میں وہاں آتا ہوں. ابتدا میں مسلم ابن عقیل نے تھوڑا سا پس و پیش کیا، پھر جب انہوں نے تاکید سے کہا نہیں جاؤ، تو پھر وہاں سے نکل کے مکہ سے نکل کے مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد میں مدینہ سے 2 آدمی ساتھ میں لیے ایز اے گائیڈ اور سپورٹر. اکیلا آدمی سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، 2 آدمی ساتھ میں لیے اور پھر سفر کرنا شروع کر دیا. راستے کا سفر جو ہے بہت تکلیف والا تھا، ایک آدمی راستے میں مر گیا، 2 میں سے ایک آدمی راستے. یہ ابن حجر نے تہذیب التحریر میں یہ پوری جو ہے یہ پورا قصہ بیان کیا ہے. ایک آدمی راستے میں مر گیا. جب ایک آدمی مر گیا 2 میں سے، تو مسلم ابن عقیل نے ایک خط لکھا حسین رضی اللہ عنہ، کہا کہ دیکھو ایسے سے معاملہ ہے، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، نہیں جائیں تو ہی اچھا، زیادہ بہتری اسی میں کہ میں نہیں جاؤں. انہوں نے کہا نہیں تم کو جانا ہی پڑے گا، تم جاؤ. انہوں نے جب تاکید سے اس طرح سے اصرار کیا جانے پر، تو مسلم ابن عقیل سفر کر کے کوفہ پہنچے. کوفہ جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ تیار ہیں، اور لوگ جو ہے بھیڑ بنا کے مسلم ابن عقیل کے پاس آتے تھے، ملتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، بیعت کریں گے. اور حسین رضی اللہ عنہ کب آ رہے ہیں، نبی کا نواسہ کب آ رہا ہے. تو یعنی اس طرح سے اصرار انہوں نے کرنا شروع کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے تو بہت اچھا، یہاں پہ تو سب سازگار ہے. اس وقت میں کوفہ کا جو ذمہ دار تھے یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعمان ابن بشیر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو جب معلوم پڑا کہ یہاں پہ ایسا حکومت کا پلٹا جو ہے، یعنی تختہ پلٹنے کی کوشش چل رہی ہے اور جو سیکرٹ بیعت ایسی ہو رہی ہے
اور کوفہ میں ایسا معاملہ ذرا ٹیڑھا چل رہا ہے، تو انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ میں مسلم ابن عقیل اور دوسروں کو منع کیا، کہ وہ ایسا مت کرنا، اس سے فتنہ ہوگا اور مسلمانوں میں آپس میں قتل و غارت گری ہوگی، بہت مصیبت آئے گی. انہوں نے منع کیا. کچھ لوگ وہ تھے جو یزید کے سپورٹر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایسا معاملہ جب چل رہا ہے تو انہوں نے جا کے فوراً یزید کو نیوز اس کی دے دی کہ دیکھو ایسا معاملہ چل رہا، کوفہ کے اندر گڑبڑ ہونے والی ہے. یزید نے دیکھا کہ نعمان ابن بشیر صحابی ہیں اور یہ تھوڑا نرمی کر رہے ہیں، فوراً قتل والا معاملہ ان کا نہیں ہے، صحابی ہیں، انصاف والے تھے. جب ان کا معاملہ تھوڑا نرم دکھائی دے رہا ہے تو نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا ذمہ دار تھا اس کے ضمن میں بصرہ بھی اور کوفہ بھی دے دیا ہے. نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیے، ڈھیلا آدمی، یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، کچھ جیسا میں بولتا ویسا نہیں کرے گا. تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو اصل کربلا کا ذمہ دار ہے، عبید اللہ ابن زیاد، اس کو جو ہے ذمہ دار بنا دیا، کوفہ کا بھی اور بصرہ کا بھی اس کو ذمہ دار. اور یہ بہت سخت آدمی تھا، ایک دم سخت آدمی تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو پکڑنے کا حکم دیا. اس سے پہلے مسلم ابن عقیل جو رحمہ اللہ جو بھائی تھے حسین رضی اللہ عنہ کی، جب انہوں نے دیکھا سب لوگ تیار ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ساری نیوز اوپر تک جا چکی ہے اور میرے خلاف حکم آ چکا ہے. انہوں نے اس سے پہلے ہی خط لکھ دیا کدھر، حسین رضی اللہ عنہ، کہ یہاں تو سب صحیح لکھا، یہاں تو سب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے لیے ماحول سازگار ہے، آپ کوفہ آ جائیں. انہوں نے خط جب بھیجا، ان کا خط پہلے گیا اور اس کے بعد میں ان کو پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا، اور اس کے بعد میں مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ قتل کر دو، ان کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا. لیکن اس سے پہلے قتل کے قریب جو ہے مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ جو ہے، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کو فکر ہوئی کہ اب تو مجھ کو پکڑ لیا گیا ہے اور قتل تو ڈیفینیٹلی مجھ کو کیا جائے گا، یقیناً یہی ہوگا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خط بھیج چکا ہوں اور وہ وہاں سے نکلیں گے، یہاں پہنچیں گے، تو جو میرا ہو وہی ان کا بھی ہوگا. تو کوئی معتبر آدمی ان کے ساتھ میں، کسی آدمی کے ذریعے سے انہوں نے پیغام دیا اور کہا کہ دیکھو میرا تو یہ حال ہونے والا ہے، تم حسین رضی اللہ عنہ کو کسی طرح سے میسج دے دو کہ کوفہ والے جھوٹے دھوکے باز ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بھی دھوکا کیا، آپ کے ساتھ بھی دھوکا کریں گے. اس آدمی نے کسی طرح سے جو ہے وہاں سے وہ نکلا. اب یہاں سے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط پہنچا ہے، یہ یہاں سے نکل گئے. نکلتے وقت میں پھر سے جو ہے صحابہ جو بھی تھے اس وقت میں موجود تھے، بہت تاکید تھے، عبداللہ ابن عباس وہاں موجود تھے، انہوں نے کسی طرح سے روکنے کی کوشش کی، روئے ان کے ساتھ، مت جاؤ، تاکہ قتل ڈیفینیٹلی آپ کو قتل کیا جائے گا، محالات سازگار نہیں ہے، آپ مت نکلو. لیکن یہاں سے یہ خط پا کر نکل گئے کہ جانا ہے، سب سازگار ہے. عبداللہ ابن عباس آخر میں روئے اور کہا کہ اے قتیل، تم کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جاؤ، کیونکہ ان کو معلوم تھا تو قتل نہیں ہونے والے. وہاں سے حسین رضی اللہ عنہ نکلے اور سفر کرتے 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 جو ہے آدھے راستے میں تھے کہ ان کو وہ آدمی آ کر ملا جس نے بتایا، جن کو انہوں نے خبر دینے کے لیے بھیجا. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں وہ جو مورخین نے لکھا ہے، قادسیہ کے قریب وہ پہنچے. قادسیہ جو ہے ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچے، اس سے 3 میل کے فاصلے پر تقریباً. اور وہاں وہ آدمی ملا اور کہا کہ دیکھو ایسا معاملہ، آپ مت جاؤ. وہاں جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے. وہاں نے دیکھا کہ جب معاملہ سب الٹا ہے تو پھر جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور جانے میں کوئی فائدہ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں. لیکن ساتھ میں جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کے رشتہ دار، بچے، عورتیں اور مسلم ابن عقیل کے بھی رشتہ دار جو ان کے گھر والے ہی تھے وہ لوگ بھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، حسین کا ارادہ کیا ہوگا، جائیں گے واپس. لیکن مسلم ابن عقیل ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، آپ جانا ہے جاؤ، ہم آگے جائیں گے. یہ وہ موقع ہے جہاں پر جو ہے بہت تاریخی اعتبار سے بہت نازک موقع تھا. اس وقت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو چھوڑ کے تمہارے بغیر میرا جینا کیا فائدہ کا، یعنی میں لایا تم کو یہاں تک اور اب مسلم ابن عقیل کا قتل ہوا ہے اور یہ آگے چلے جائیں اور یہ اپنی جان بچا کے پیچھے چلے جائیں، یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان کی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارے ساتھ میں بھی آتا ہوں. اور انہوں نے لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو دوسرے ساتھ ہو چکے تھے، جو رشتہ دار نہیں تھے، تو ان لوگوں کو کہا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں. اور صرف اب وہ لوگ ساتھ میں رہ گئے جو کہ ایک دم قریبی تھے، رشتہ دار تھے، اور جو مکہ سے ان کے ساتھ میں نکلے ہوئے تھے. یہاں پر آگے کچھ بڑے تو عبید اللہ ابن زیاد کا جو لشکر تھا وہ دکھائی دیا. راستے میں ہر ابن جو ہے یزید وغیرہ بھی جو ہے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ ماحول سازگار بالکل نہیں، آپ لوگ نکلے یہاں سے.
یہاں مت رہو آپ، یہ ڈینجر معاملہ ہے، اور یہاں سے پلٹ جاؤ۔ جب عبید اللہ بن زیاد کا لشکر دکھائی دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہاں سے انہوں نے قادسیہ سے جو ہے اپنا رخ موڑ لیا اور کربلا کی طرف نکل گئے۔ تقریباً جو ہے قادسیہ کا ڈسٹنس جو ہے یہ کوفہ سے 50 میل کے قریب ہے، علماء نے 50 میل کے قریب اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے کربلا کی طرف نکل گئے، کربلا میں جا کے ٹھہر گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کے جو لشکر ہے، اس لشکر کا ذمہ دار اس وقت میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا عمر، یہ ذمہ دار تھا اس لشکر کا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کو عمر بن سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے اور بولو بیعت لینا ہے۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ان کے پاس آیا حسین رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ شروع میں تو وہ آدمی جو ہے قتل کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بعد میں تیار ہو گیا۔ اس لیے بعض علماء نے جرح کیے اسی بنیاد پر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص پر، بعض محدثین نے جرح کیے کہ یہ تیار ہو گیا تھا قتل کے لیے، اس سے بڑھ کے بری بات اس کے لیے کیا ہوگی، حالانکہ بیٹا کس کا ہے، صحابی کا بیٹا ہے۔ تو وہ آیا ان کے پاس، کہا کہ دیکھو یعنی جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ تیار ہو جا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں کہا کہ دیکھو 3 میں سے ایک بات ہے، اس کے لیے تم مجھ کو کوئی ایک شرط، 3 میں سے ایک شرط کوئی بھی ہو جائے میں تیار۔ نمبر 1، یا تو مجھ کو واپس وہیں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں یعنی مکہ، یا پھر مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، میں ڈائریکٹلی اس سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، یزید کے پاس لے چلو، یا پھر مجھ کو اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف بھیج دو کہ وہاں جا کر میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 3 میں سے ایک آپشن، یا تو مجھ کو واپس جانے دو مکہ، یا پھر مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو قتل کیا گیا ہے یہ ظلمن قتل کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ بیعت کے لیے تیار، وہ باغی نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ باغی قتل ہوئے وہ جھوٹا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیعت کے لیے تیار تھے اس وقت اور اپنا ارادہ بدل چکے تھے، اس کے باوجود ان کو قتل کیا گیا۔ تو دوسری شرط یہ تھی کہ میں یزید سے بیعت کرنے کے لیے تیار، لیکن ڈائریکٹ اس سے کروں گا یزید۔ اگر یہ بھی نہیں تو تیسرا، مجھ کو بھیج دو کسی اسلامی سرحد پر، اور مشرکین سے جہاں جنگ ہو رہی ہے اسلامی جنگیں، ان میں شریک ہوں گا۔ لیکن عمر ابن سعد ابن وقاص واپس یزید کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ آدمی مخالف نہیں تھا عمر ابن سعد ابن وقاص، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نہیں، پہلے میرے سے بیعت کرو، اس کے بعد یزید کے پاس نہیں جاؤں گا میں، پہلے میرے ہاتھ۔ یہ کیسا ہو گیا، جھکانا ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت باغیرت انسان تھے، غیرت مند انسان تھے۔ انہوں نے کہا لا یکون ذلک ابدا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا قتل کرو، اور پھر پورا واقعہ ہے، تفصیل اس کی مناسب نہیں ہے کہ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے قتل کیا گیا اور ستایا گیا، پیاسا رکھا گیا، اور جو بھی تفصیلات اس کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان سب پر رحم فرمائے۔ تو یہ پورا جو ہے واقعہ ہے کربلا کا، اختصار کے ساتھ ہے۔ بہت سارے شیعہ جو ہیں اس کو ماتم کی شکل دے کے اس کی ایسی ڈیٹیل جیسے یہ خود تھے وہاں پہ اس طرح سے کرتے ہیں، جو کہ یعنی اس میں بہت ساری باتیں جھوٹی ہیں، بہت ساری باتیں اس میں جھوٹی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جو ہے یہ ظلمن ہوا تھا، یہ ان پر ظلم تھا اور کسی کو حق نہیں تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن ان کو قتل کیا گیا۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک زخم کی شکل میں باقی رہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کیونکہ اہل بیت کا خیال رکھنا، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ میرے بعد اہل بیت کا خاص طور سے خیال رکھنا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے تھے۔ تو یہ پوری تفصیل ہے اختصار میں کربلا کے واقعے کی۔ اب ایک تیسرا جو ہمارا حصہ ہے، اس لیے کہ میں بہت اختصار سے چل رہا ہوں، وقت اتنا زیادہ نہیں، یزید کے بارے میں، کہ ہمارا سٹینڈ یزید کے بارے میں کیا ہے، کیا موقف ہمارا ہے اس بارے میں۔ یزید کو ہم اچھا بولتے، برا بولتے، کیا بولتے، رحمۃ اللہ علیہ بولتے، رضی اللہ عنہ بولتے، کہ کیا بولتے۔ کہ حال ہی میں یہ موضوع جو ہے یعنی زیادہ اچھلا ہے، اس لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا اور مسلمانوں میں سے جو اہل علم ہیں، سلف ہمارے اس کو ہم کہیں، جو بھی ہمارے بڑے اکابر علماء ہیں، ان کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا سٹینڈ ہے۔ ہم ایک ایک کر کے جو ہے، میں اپنے طور پر اس کو مختصر کہوں، اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء نے جو اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں، میں ایز اٹ از آپ کو اس کو بیان کروں، ترجمہ کر دوں، یہ زیادہ مناسب مجھ کو لگتا ہے، تاکہ بعد میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اس بارے میں یزید صحابی ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں لسان المیزان، اس میں جو اصلاً جو ہے میزان الاعتدال میں اضافہ ہے ابن حجر کا، میزان الاعتدال کتاب ہے حافظ الذہبی کی، ذہبی محدثین میں سے ہیں اور بہت ہی پائے کی محدثین میں سے ہیں۔ ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال، جس میں انہوں نے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہا ہوں، یزید کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں یزید ابن معاویہ
इब्न अबी सुफियान अल उमवी, इसके बारे में कहते हैं वुलिद फी खिलाफत उस्मान वक़द अबतल मन ज़अम अन्नहु वुलिद फी अल-अहद नबवी। यजीद इब्न मुआविया जो है ये खिलाफत उस्मान में पैदा हुआ है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के दौर में ये पैदा हुआ है। यानी अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत में यजीद पैदा हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बाद का मामला है। और कहते हैं कि वक़द अबतल मन ज़अम अन्नहु वुलिद फ़िल अहद नबवी, जो ये कहता है कि यजीद अहद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा हुआ, तो बिल्कुल बातिल बात, ये गलत बात है। ये जमाने नबवी में मौजूद नहीं था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में मौजूद नहीं, हज़रत उमर के जमाने में मौजूद नहीं, बल्कि कब मौजूद? खिलाफत उस्मान में। ये लिसान और मीज़ान में ये चीज आपको मिलेगी। कब बैत हुई तारीख एतबार से? तो कहते हैं इमाम ज़हबी कहते हैं वलम्मा मात अबूहु बुइया लहू बिल खिलाफा सनत 60, जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ तो फिर यजीद से बैत ली गई। ये 60 हिजरी का वाकया है। यजीद से बैत कब ली गई? 60 हिजरी। करबला का वाकया कब हुआ? 61 हिजरी, एक साल बाद ही का वाकया। और 63 में यजीद का जो है मौत भी हो गई, 3-4 साल के अंदर ही यजीद की जो है मौत भी हो गई। इस ताल्लुक से कौन कौन बैत नहीं किए, लिसानुल मीज़ान ही में अज़्ज़हबी कहते हैं वम्तनअ मिन बैअतिन अल हुसैन इब्न अली व अब्दुल्लाह इब्न उमर व अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। यजीद की बैत से कौन रुके हुए थे, नहीं कर रहे थे बैत? हुसैन इब्न अली, अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला का कौल भी जो है ज़हबी ने बयान किया है। इब्नुल मुनकदिर कहते हैं लम्मा जाअत बैअतु यजीद क़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जब यजीद की बैत का मौका आया तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा इन कान खैरन रज़ीना व इन कान बलाअन सबरना। अगर यजीद की बैत, यजीद की हुकूमत ये खैर हो तो हम उससे राजी हैं, अगर ये बला है, अगर ये खैर है तो हम राजी हैं, और अगर ये बला है तो हम सब्र करेंगे। यानी यजीद के बारे में सहाबा का ये स्टैंड नहीं था कि यजीद बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ बैत करना चाहिए, बल्कि मसलहत के तौर पर जिन्होंने भी बैत की थी उन्होंने मसलहत के तौर पर की थी कि अगर बैत नहीं करते तो फितना हो जाएगा, शर होगा, आपस में जंग होगी, मुसीबत होगी, मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू का जो है इखलाफ होगा। इसलिए बहुत सारे मुसलमान, खुसूसन ये जो सहाबा है, इन्होंने आफियत समझकर, मुसलमानों में फितना नहीं हो समझकर उन्होंने क्या की थी? बैत की थी। जिनमें अब्दुल्लाह इब्न उमर भी थे, उन्होंने खुद यहाँ पर कहा कि वो इनकान बला सबरना, अगर ये बला हो यजीद की हुकूमत हम सब्र करेंगे और क्या कर सकते हैं, वरना और फितना हो जाएगा। ये भी लिसानुल मीज़ान में ज़हबी ने जिक्र किया है। इस ताल्लुक से कि यजीद मुसलमानों का खलीफा था या नहीं था, अमीरुल मोमिनीन अहले हक में से था कि नहीं था, तो इस बारे में नौफल इब्न अबी अक़रब का कौल है। कहते हैं कि कुन्तु इंद उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ फ़ज़कर रजुलुन यज़ीद इब्न मुआविया, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के पास मैं था तो यजीद इब्न मुआविया का जिक्र निकला, एक आदमी ने जिक्र किया, कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद। उस आदमी ने क्या यजीद का जिक्र करते वक्त में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? अमीरुल मोमिनीन यजीद। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को आप जानते हैं खलीफतुल मोमिनीन में से हैं और खिलाफत राशिदा में इनको शुमार किया जाता है, उमर सानी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने जब ये सुना कि वो अमीरुल मोमिनीन बोल रहा है यजीद को, तो कहा तक़ूल अमीरुल मोमिनीन, तो अमीरुल मोमिनीन बोलता है यजीद को, व अमरा बिही फज़रबहु 20 सौतन, कहा कि इसको 20 कोड़े लगा। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते, वो राजी नहीं थे इससे। यजीद के अमीरुल मोमिनीन और खलीफा हक होने का एतकाद वो नहीं रखते थे, लेकिन मजबूरन माना गया था। इस ताल्लुक से कि यजीद जो है उसकी खिलाफत नबविया में है या नहीं है, इस बारे में हदीस हमको मिलती है जिससे मालूम होता है कि यजीद का जो जमाना है ये खिलाफत राशिदा में से नहीं था। जो नबवी नहज पर जो खिलाफत होती है, नबी की सुन्नत और नबी के तरीके पर जो होती है, तो इस तरीके पर जो है यजीद का मामला नहीं था। इस ताल्लुक से एक हदीस है जिसको इमाम अत-तिरमिज़ी, अहमद, अबू याला और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है और जो कि सही रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल खिलाफतु फी उम्मती 30 सना, खिलाफत मेरी उम्मत में 30 साल रहेगी। सुम्मा मुल्कुम बाद ज़ालिक, फिर इसके बाद में हुकूमत रहेगी, यानी खिलाफत और मुलुकियत, बादशाह नहीं, खलीफा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से बात मालूम होती है कि खिलाफत नबविया का जमाना, क्योंकि अगली हदीस जो है ये मजीद इसकी तफसीर करती है, तशरीह करती है, अबू दाऊद और हाकिम की रिवायत है। ये थोड़ा टेक्निकल दर्स है इसलिए कि इसमें तफसीलात हैं, बाज़ लोगों के ऊपर ये बोझ हो सकता है, ये डिटेल्स हैं जो आप थोड़ा जो है इसमें मजा ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये एक्यूरेसी के साथ में हमको इल्म मालूम होना चाहिए कि क्या हमारा रास्ता है। कुछ दर्स होते जो बहुत मजा आता सुन, ऐसे दर्स जो होते हैं ये फीके फीके दर्स रहते जिसमें कोई मिठाई या कोई खटाई इसमें नहीं होती।
ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلافت النبوہ 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء. آپ فرماتے ہیں کہ نبوی خلافت جو ہے یہ 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا حکومت دے دے گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ خلافت نبویہ کا زمانہ 30 سال کا ہے. اس کے راوی حدیث کے جو صحابی ہیں جن کا نام سفینہ ہے، اس حدیث کے راوی کا نام کیا ہے؟ سفینہ. اور سفینہ صحابی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا تھا سفینہ. کہتے ہیں سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امسک خلافت ابی بکر ثم قال وخلافت عمر وخلافت عثمان ثم قال لي امسک خلافت علی قال فوجدناها 30 سنہ. انہوں نے راوی سے کیا کہا؟ گن حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمان کتنا، اتنا اتنا ہے. پھر انگلیوں پہ گن حضرت عمر کی خلافت، پھر حضرت عثمان کی، پھر علی رضی اللہ عنہ کی. گن ٹوٹل کتنے سال ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے گنا تو پورے 30 سال ہو گئے. تو خلافت کا زمانہ کون سی؟ خلافت راشدہ یا خلافت نبویہ؟ نبوی نہج پر خلافت جو ہے 4 صحابہ کی ہے خلافت راشدہ. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ المہدیین الراشدین. حدیث میں ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین. کون ہے؟ 4 ہیں، علی جو ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 30 سال کا زمانہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر باقی سب آتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ جو میں نے ذکر کیا وہ بھی ترمذی ہی میں. تو کل ملا کے جو ہے بعد میں یزید کا زمانہ آتا ہے، یہ خلافت نبویہ میں نہیں ہوتا ہے، یہ یعنی ملک من الملوک ہے. اسی اعتبار سے اور حدیثیں بھی کچھ ہیں جن سے یزید کا زمانہ شر والا معلوم ہوتا ہے، جو کہ روایتیں ہیں. مثال کے طور پر امام احمد کی ایک حدیث ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من رأس السبعین ومن امارت الصبیان. آپ نے کہا اللہ کی پناہ مانگو 70 کی شروعات سے، 70 کی شروعات یعنی 70 کا جو سال ہے اس زمانے کی جو ہے شروعات کی سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگو. اور بچوں کی یعنی نوجوان بچے قسم کے لوگ، جاہل بچکانے جو ہیں، صبیان ان کو کہتے ہیں، بچوں کی عمارت سے اللہ کی پناہ مانگو. اس کو امام احمد نے روایت کیا، اور صحیحہ میں 3191 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا. اس کے تعلق سے اس روایت کے ضمن میں جو ہے حافظ ابن حجر جو ہے فتح الباری میں ایک بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ وہ فی روایت ابن ابی شیبہ کی روایت میں بات ہے ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلتے تھے، وہ یقول اور کہتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارت الصبیان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ مجھ کو 60 کی شروعات سے بچا اور بچوں کی عمارت سے بچا. 60 ہجری، آپ جانتے ہیں 60 ہجری میں کیا ہوا؟ 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی، وفات ہوئی، اور اس کے بعد میں 60 ہجری ہی میں یزید کی جو ہے جانشینی کا زمانہ آتا ہے. 60 ہجری میں یزید کو امیر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھ کو 60 کی شروعات 60 والے سال سے بچا، 60 ہجری سے مجھ کو بچا، اور بچوں کی عمارت سے مجھ کو بچا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں وفی ھذا اشارہ، اس میں اشارہ ہے الی ان اول اغلیمہ، جو بچوں کی جو عمارت کا جو ذکر حدیث میں آ رہا ہے، بچوں کی حکومت سے ہم کو بچا. تو کہتے ہیں کہ پہلا جو اس کی ابتدا ہوئی کان فی سنۃ 60، یہ 60 ہجری سے اس کی شروعات ہوگی، جس کا حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ بچوں کی عمارت آئے گی جو گڑبڑ کریں گے. وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ استخلف فیہا، اور کہتے ہیں یہ بالکل ایگزیکٹلی پرفیکٹ بات ہے، اس لیے کہ 60 ہی میں یزید کو کیا بنایا گیا؟ یزید کو خلیفہ بنایا گیا. وبقی الی سنۃ 64 فمات، اور 64 تک وہ رہا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ میرے کو 60 سال سے بچا، یعنی 60ویں سال سے بچا، 60 ہجری سے بچا. حدیث میں اس کا تذکرہ آ چکا تھا. وہ جانتے تھے کہ بہت فتنہ ہوگا، اور 60 سال جو ہے 61 میں کیا ہوا؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد میں مدینہ اور مکہ جیسا کہ تفصیل آئے. اس بارے میں ملا علی القاری جو علماء میں سے ہیں کہتے ہیں المرقات مشکات میں کہتے ہیں وہ عمارت الصبیان، بچوں کی عمارت، بچے کبھی امیر بنتے کیا؟ تو کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بکسر اولی ہی، یعنی امارہ نہیں عمارہ ہے، ای ومن حکومت الصغار الجہال، کہتے چھوٹے او کم عمر اور جاہلوں کی عمارت اور حکومت سے مجھ کو اللہ بچا، یعنی بچنے کی دعا مانگو. کہ یزید ابن معاویہ و اولاد الحکم ابن مروان و امثالہ، یعنی مثلا یزید ابن معاویہ اور مروان ابن حکم اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں جو یزید کے بعد حاکم بنتے چلے گئے، تو یہ کم عمر جاہل قسم کے اور اسی طرح سے جو ہے یعنی سخت قسم کے جو ہے حکام تھے جن سے مسلمانوں کو بہت نقصان. تو خلاصہ کلام یہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خود اس طرف اشارہ موجود تھا کہ یزید کی خلافت یا حکومت اس کا جو زمانہ ہے یہ شرور کی ابتدا کا زمانہ ہوگا، شر کی ابتدا کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے جو امام البخاری نے بھی ذکر کی ہے، حدیث نمبر 3605 پر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ سمعت الصادق المصدوق، میں نے سچے اور جن کو سچا کہا گیا ان سے سنا، ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے کچھ کم عمر جو ہے غلمہ کم عمر نوجوانوں کے ہاتھ پر ہوگی، جن میں سے یزید بھی ہے۔ فقال مروان غلمہ، مروان نے کہا نوجوان یعنی غلمہ ان کے ہاتھ سے ہوگی۔ قال ابو ہریرہ ان شئت ان اسمیہ بنی فلان و بنی فلان، اگر تم چاہو تو میں ان کے نام لے کر بتا سکتا ہوں، بنی فلاں بنی فلاں، فلاں کی اولاد، مجھ کو نام بھی معلوم ہے یقین کے ہاتھ۔ اسی لیے ابو ہریرہ پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ 60 سے مجھ کو بچا کہ 60 میں کچھ فتنہ ہونے والا ہے، کہ 60 جو ہے 70واں جو سال ہوتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ 60 سے ہوتی ہے، یعنی یہ ڈیکیڈ جو ہے 60 چھٹا جو ہے ڈیکیڈ، اس سے مجھ کو اللہ بچائے۔ تو یزید کا جو معاملہ ہے، یزید کے تعلق سے بہت ساری باتیں علماء نے کہی ہیں، ان میں سے کیا کیا کہا میں آپ کے سامنے ان کی نصوص جو ہے اقوال میں ذکر کرتا ہوں۔ لسان المیزان میں امام الذہبی کہتے ہیں ثم ان اہل المدینہ خلعوا یزید فی سنۃ 63، مسلمانوں نے کربلا کے واقعے کے بعد میں 63 ہجری میں اعلان کر دیا کہ ہم نہیں مانتے یزید کو ہم خلیفہ نہیں مانتے ہیں۔ فجاہد الیہ مسلم ابن عقبہ المری، اس نے کیا کیا؟ یزید نے مدینہ کی طرف، مدینہ اور مکہ دونوں حرم ہے، یہ بات آپ کو یاد رہنی ضروری ہے، مدینہ میں اور مکہ میں جنگ تو دور، وہاں کا پودا جو ہے اس کو توڑنا بھی صحیح نہیں، مکہ اور مدینہ دونوں حرم ہے، اس میں شکار جانور کا جائز نہیں، بتائیے انسان کا قتل جائز ہوگا؟ انسان کا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر مسلمان کا قتل جائز ہے، کتنی سخت بات ہے۔ تو مدینہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یزید کو ہم نہیں مانتے، کیوں؟ اس کے پہلے کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا اور مسلمان بہت غمگین تھے، پہلے ہی یزید سے ناراض تھے، اس کے بعد جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو مسلمان اور زیادہ ناراض ہوئے۔ کہتے ہیں فجاہد الیہ مسلم ابن عقبہ، مسلم ابن عقبہ کو اس نے جو ہے ایک فوج کے ساتھ میں مدینہ بھیجا، فی جیش حافظ فقاتلہم فہزمہم، تو جو بھی لڑنے کے لیے مدینہ والے تیار تھے تو اس نے کیا کیا؟ ان سے جنگ کی اور ان کو ہرا دیا۔ وقتل منهم خلق كثير من الصحابة وابنائهم، اور صحابہ اور ان کی اولاد میں سے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ کس کو قتل کیا؟ صحابہ اور ان کی اولاد میں سے بہت سو کو قتل کیا اس لشکر نے۔ وسبق اکابر التابعین وفضلائهم، اور کئی تابعین کو اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں کیا بنایا گیا؟ قیدی بنایا گیا۔ واستباحها 3 ایام نهبا وقتلا، اور 3 دن تک اس نے آزادی دے دی فوج کو کہ جس کو چاہے قتل کرو اور جس چیز کو چاہے لوٹو۔ دیکھیے جنگ کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، جنگ جب ختم ہو جائے تو سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن 3 دن تک اس کے بعد میں بھی کیا کیا گیا؟ جس کو چاہے قتل کرو اور جس کو چاہے مدینہ کے اندر جس کی چاہے ملکیت لوٹو۔ یہ کس نے کیا؟ مسلم ابن عقبہ المری۔ ثم بايع من بقي على انهم عبيد ليزيد ومن امتنع قتل، اس کے بعد میں جو لوگ بچ گئے انہوں نے یزید سے بیعت کی مجبوراً، اور اس طور پر بیعت ان سے لی گئی کہ یہ غلام کے جیسا ان سے بیعت لی گئی، غلام بن کے انہوں نے بیعت کی۔ اور اسی طرح سے جو پھر بھی نہیں مانا، جس نے کہا کہ نہیں کرتا میں بیعت، اس کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کیا۔ یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ مدینہ میں ہوا ہے۔ کس کی اجازت سے ہوا؟ یزید کی اجازت۔ یزید کے کہنے، یزید چاہتا تو کہتا مت کرو مت کرو، لیکن اس نے کیا کہا؟ خود اپنی طرف سے ایک آدمی کو لشکر بنا کے مسلم ابن عقبہ کو لشکر دے کے کہا کہ جاؤ اور مدینہ والوں سے لڑو۔ پھر ذہبی کہتے ہیں لسان المیزان میں، بلکہ اس بارے میں ابن کثیر کا قول بھی یاد رکھنے جیسا ہے، جو البدایہ والنہایہ میں انہوں نے کہا، ابن کثیر رحمہ اللہ جو تفسیر ابن کثیر جن کی ہے وہ کہتے ہیں وقد كان في قتال اهل الحرة كفايه، حرہ کے جو لوگ تھے، ایک علاقہ ہے جو مدینہ کے لوگ تھے، کہتے ہیں کہ حرہ والوں سے جو قتال کیا گیا یزید کے حکم سے اتنا ہی کافی تھا، ولكن تجاوز الحد، لیکن اس نے حد پار کی، بإباحة المدینة 3 ایام، 3 دن تک مدینہ کو حلال کر دیا گیا، حالانکہ مدینہ کیا ہے؟ حرام ہے، مدینہ حرم میں آتا ہے، یعنی جنگ نہیں کر سکتے وہاں پہ، لیکن اتنا ہی نہیں جنگ کی، بلکہ جنگ کے بعد 3 دن تک مدینہ کو کیا کر دیا گیا؟ حلال کر دیا گیا۔ فوقع بسبب ذلك شر عظیم كما قدمنا، کہتے ہیں اس طرح سے جو 3 دن تک حلال کیا، 3 دن کس کو بولتے ہیں آپ سوچیں؟ ایک فوج کو کہا جائے کہ 3 دن تک، کتنے 3 دن کتنا بڑا جو ہے زمانہ ہوتا ہے۔ ایک فوج کو اگر صرف 1 گھنٹے کے لیے اجازت دے دی جائے تو فوج کتنا بڑا فساد کر سکتی ہے 3 دن تک۔ یہ 3 دن تک حلال ہے، جو چاہے کرو مدینہ۔
کہتے ہیں فوقع بسبب ذلك شر عظیم کما قدمنا، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا شر ہوا جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں مدینہ کے بعد میں جو لشکر تھا، یہی لشکر مسلم ابن عقبہ کا لشکر جو ہے مدینہ میں غارت گری کرنے کے بعد میں یزید کے حکم سے، یزید نے حکم دیا آپ جاؤ مکہ، آپ مکہ جاؤ۔ کیوں؟ مکہ میں کون تھا؟ مکہ میں یزید کے مخالف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ جاؤ، انہوں نے پناہ لی تھی، حرم میں پناہ لی تھی، کعبہ کے پاس پناہ لی تھی، کیونکہ وہاں قتل نہیں کیا جاتا کسی کو۔ ثم توجہ، ذہبی کہتے ہیں ثم توجہ الی مکہ، یہ جو لشکر تھا جو مدینہ میں غارت گری کر کے اس نے کہاں کا رخ کیا؟ مکہ کا رخ کیا۔ لحرب ابن زبیر فمات فی الطریق، اب اس نے جو بھی یہاں پہ فتنہ کیا تھا اللہ کی مرضی، یہ راستے ہی میں مسلم ابن عقبہ تھا، اس کو موت آ گئی، راستے ہی میں مر گیا، اتنا بڑا کام کرے گا اس کو زندہ رہے، تو یہ راستے ہی میں مر گیا۔ وعہد الی الحسین ابن نمیر، تو یزید نے کیا کیا؟ اس کی جگہ دوسرے کس کو کیا چاہتا تو روک بھی سکتا تھا، لیکن اس نے دوسرے کو کیا کیا؟ کمانڈر بنایا۔ کس کو بنایا؟ حسین ابن نمیر۔ فسار بالجیش الی مکہ، اس کا پورا لشکر مکہ گیا۔ فحاصر ابن زبیر، اور ابن زبیر کا محاصرہ کیا، سیج جس کو ہم کہتے ہیں، سیج اس نے کیا، گھیرا ڈالا۔ ونصب المنجنیق علی الکعبہ، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ توپ سے جو منجنیق ہوتا ہے، پہلے زمانے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ اس طرح سے لکڑی کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس میں آگ کے گولے ڈال کے جلا کے پھینکے جاتے ہیں، تو وہ منجنیق جس کو توپ اس زمانے کا آپ کہیں، اس زمانے کا توپ کہیں، تو اس سے جو ہے منجنیق سے آگ کے گولے داغے گئے، یہاں تک کہ وہ گولے جو ہے کعبہ پہ جا کے گرے۔ فوحت ارکانھا ثم احترقت، یہاں تک کہ کعبہ کے ستون ٹوٹ کے گر گئے اور یہاں تک کہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اسی لشکر نے۔ کعبہ میں جا کے جب پناہ لی تو کعبہ پہ بھی کیا کیا انہوں نے؟ جا کر اب سوچے کیسے مسلمان ہوں گے، یہ کس کے حکم؟ اب جانتے ہیں جنگ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یزید کا کام تھا کہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ سب کس کی اجازت سے ہوا؟ یزید خود تو چل کے نہیں گیا، لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو یہ یزید کے کہنے سے اور یزید کے لشکر بھیجنے سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ بھی لسان المزاج میں ذہبی نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے ابن کثیر یزید کے بارے میں کہتے ہیں یزید نیک تھا یا برا تھا، اچھا تھا، کیسا تھا، اللہ والا تھا، رحیم اللہ تھا، رضی اللہ عنہ کون تھا؟ ابن کثیر کہتے ہیں بل قد کان فاسقا، یزید کیا تھا؟ فاسق تھا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی باؤنڈری کو پار کر کے باہر نکل جائے، اللہ کی حدوں کو توڑ کے اللہ کی حدود سے باہر نکلے۔ بل قد کان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لیکن اگر حاکم اور بادشاہ فاسق بھی ہو تو وہ اگر خلیفہ بن بیٹھے تب بھی اس کی خلیفہ ہونے کا انکار کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے یزید کی جو خلافت یا حکومت جو بھی آپ اس کو کہیں، اس میں سے جنہوں نے مخالفت اور بغاوت کی، جو صحابہ اس وقت میں موجود تھے ان میں سے کوئی ان کے ساتھ میں موجود نہیں تھا، اس میں سے کوئی موجود نہیں سوائے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور دوسرے بھی تھے، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ اس کو بھی آپ یاد رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت جب کی جاتی ہے تو اس سے فتنہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور اس زمانے میں جتنے صحابہ تھے ان سب نے کیا کیا تھا؟ اس سے اکابر صحابہ نے منع کیا تھا، اس میں کوئی ان کے ساتھ میں شریک نہیں تھا۔ اس لیے کہتے ہیں بل قد کان فاسقا، جہاں تک کہ یزید کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ یزید فاسق تھا، والفاسق لا يجوز خلعه، اور فاسق کو حکومت سے ہٹانا، اس کا تختہ پلٹنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فتنہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقع الحرج، کہتے اس وجہ سے کہ فاسق کو اگر بادشاہ کو ہٹانے کی کوشش کرے، تختہ پلٹنے کی کوشش کریں تو اس سے فتنہ ہوتا ہے اور حرج اور قتل و غارت گری ہوتا ہے، بہت نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بات کہی۔ اسی طرح سے ابن کثیر ایک جگہ کہتے ہیں البدایہ والنہایہ ہی میں کہتے ہیں قلت یزید بن معاویہ اکثر ما نقم علیہ فی عملہ شرب الخمر و اتیان بعد الفواحش، میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو یزید کے بارے میں کہا گیا ہے وہ دو باتیں ہیں، ایک شراب پینا اور بعض بے حیائی کے کام کرنا، یہ دو باتیں یزید کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ فاما قتل الحسین، لیکن جہاں تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کا معاملہ ہے، فإنه كما قال جده سفیان یوم احد لم یأمر بذلك ولم یسؤه، جہاں تک کہ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نہ یزید نے حکم دیا اور نہ اس کو اس سے کچھ برا ہوا، یعنی اس نے کہا نہیں کہ قتل کرو، نہ یزید کو اس سے کچھ برا لگا کہ کیوں قتل کیے، دونوں کے بیچ میں یزید تھا، حکم بھی نہیں دیا اور برا بھی نہیں لگا، تو یزید کو کچھ برا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل سے نہیں لگا۔ وقیل ان یزید فرح بقتل الحسین اول ما بلغه ثم ندم على ذلك،
یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ خبر پہنچی یزید کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی تو خوش ہو گیا، چلو اچھا ہوا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو کیا ہوا، اس کے اوپر ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے کہی ہے۔ ذہبی کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں کہ شراب پیتا تھا صحیح ہے کہ نہیں، بعض لوگوں نے یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ نہیں دیکھو پروف نہیں شراب پیتا تھا، ثابت نہیں ایسا کرتا تھا، پھر اس نے حکم نہیں دیا تھا قتل کا، اور جن سے جنگ کی تو بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہہ کے یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش بعض لوگوں نے کی، بعض لوگ رحمۃ اللہ علیہ تک چلے گئے، بعض لوگ رحمۃ اللہ علیہ تک چلے گئے، لیکن یہ سب جو ہے اہل السنہ وغیرہ کے، اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے۔ اکثریت علماء کی، جو بڑے بڑے علماء ہیں، اکابر علماء اس امت کے ہیں، وہ یزید کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں، اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے ذہبی کہتے ہیں لہو علی حناتہ حسنہ، اس کے گھٹیا پن کے باوجود، حناتہ یزید گھٹیا تھا، اس کے گھٹیا پن کے باوجود اس کی ایک نیکی ہے۔ کیا نیکی ہے؟ وہی غزو القسطنطینیہ، وہ قسطنطینیہ کی جنگ ہے۔ ایک کام اس نے اچھا کیا ہے، کیا؟ قسطنطینیہ جو ہے اس کو فتح کرنے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ وکان امیر ذلک الجیش، اور یزید اس لشکر کا امیر تھا جس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ وفیہم، قسطنطینیہ ایک علاقے کا نام ہے، روم میں، روم کی جنگ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں اشارہ جیسے کہ آگے آئے گا۔ وفیہم مثل ابی ایوب الانصاری، اور اس لشکر میں کون تھا؟ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بھی اس میں موجود تھے۔ یزید کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں کان قویا شجاعا، یزید قوی تھا، مضبوط تھا، شجاع تھا، بہادر تھا، وذا رأی وحزم، سوجھ بوجھ رکھنے والا، احتیاط والا تھا، وفتنہ، اور فتنے والا، فتنہ پا کے ساتھ میں، یعنی فتنہ عربی زبان میں تا کے ساتھ فتنے کے لیے آتا ہے، جس کو ہم فتنہ بولتے ہیں۔ فتنہ بہت ہی باریک بین اور بہت ہی، یعنی جس کو ہم شروع کہیں، بہت ہی باریک یعنی ذہن والا تھا۔ وفصاحہ، اور فصاحت والا تھا، زبان بہت فصیح تھی اس کی۔ وَلَهُ شِعْرٌ جَيِّد، اور بہت شعر شاعری کرنے والا بھی تھا، بہت اچھے اچھے شعر بھی اس نے لکھے ہیں۔ وَكَانَ نَاصِبِيًّا، لیکن اسی کے ساتھ یزید کیا تھا؟ ناصبی تھا۔ ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ ناصبی تھا یعنی حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا، حضرت علی سے دل میں نفرت رکھنے والا تھا۔ فَضًّا غَلِيظًا جِلْفًا، سخت زبان تھا اور بہت ہی اکھڑ تھا، ایک دم جو ہے ٹائٹ، جس کو ہم بولتے ہیں نا ایک دم کڑک، ہماری رف زبان میں کیا بولیں گے اس کو؟ سخت تھا، ایک دم سخت مزاج آدمی تھا۔ یتناول المسکر ویفعل المنکر، ذہبی بہت احتیاط والے مانے جاتے ہیں کہ بہت احتیاط کے ساتھ میں کسی بھی راوی پر کلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یتناول المسکر ویفعل المنکر، شراب پیتا تھا اور بہت سارے منکرات کرتا تھا، منع کی ہوئی اللہ کی چیزیں حرام کام کرتا تھا۔ تو یہ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے کہا ہے، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے ذہبی کے بارے میں بہت ہی بیلنس اور بہت ہی تفصیل والا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں، میں تفصیل سے ان کے قول کو ذکر کرتا ہوں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وصار الغلاة فیہ علی طرفی نقیض، یزید کے بارے میں ابن تیمیہ کا قول آپ یاد رکھیں، مجموع الفتاوی میں یہ تفصیل سے آپ کو مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والے یزید کے بارے میں دو ایک دم جو ہے ایکسٹریمز میں چلے گئے، ایک دم بہت محبت میں آگے بڑھ گئے، کچھ ایک نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ہؤلاء یقولون انہ کافر زندیق، بعض تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کافر ہیں، زندیق ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ وَيَذْكُرُونَ عَنْهُ مِنَ الْإِشْتِهَارِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَإِظْهَارِ الْفَوَاحِشِ أَشْيَاء، اور یہ لوگ جو ہے ذکر کرتے ہیں یزید کے بارے میں شراب پینا اور اسی طرح سے فحش جو ہے کام کرنا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یزید کافر ہے، زندیق ہے۔ وَأَقْوَامٌ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ كَانَ إِمَامًا عَادِلًا هَادِيًا مَهْدِيًّا، ایک دوسری قوم کہتی ہے کہ یزید جو ہے امام عادل تھا، انصاف والا حاکم تھا، اسی طرح سے ہدایت یافتہ تھا، ہدایت کے راستے پر تھا، لوگوں کو صحیح راستے پر لے جانے والا تھا، تو اس طرح سے جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، اور کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ صحابہ میں سے تھا، بلکہ اکابر صحابہ میں سے تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ میں سے تھا یزید رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ کافر تھا ایک دم زندیق، ایک کہتا نہیں امام عادل تھا، اولیاء میں سے تھا، صحابہ میں سے تھا۔ تو یہ دونوں جو ہیں دو گروہ ہیں، یہ کون سے ہیں؟ جو غلو والے گروہ ہیں، یہ غلو کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْغُلُوَّ فِي يَزِيدَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، یزید کے بارے میں یہ دونوں سائڈ جو ہیں غلو میں چلے گئے، حد پار کر گئے۔ خلاف لما اجمع علیہ اہل العلم والایمان، یہ دونوں رائے کافر کی یا ولی کی، دیکھیے آپ کافر کی طرف اور ولی کی طرف، یا تو ایک دم ولی یا تو ایک دم کافر، یہ دونوں بھی رائے جو ہیں یہ دونوں کے خلاف ہے اس پر جس پر اہل علم کا اجماع،
اہل علم جو ہیں کہتے ہیں وہذا الغلو فی یزید من الطرفین خلاف لما اجمع علیہ اہل العلم والایمان، اہل علم و ایمان جس پر جمع ہے اس کے یہ خلاف ہے. یعنی مسلمانوں میں سے اہل علم کا اجماع کس پر ہے؟ وہ ایک تیسری چیز ہے، نہ کافر نہ ولی. وہ کیا ہے؟ کہتے فإن یزید بن معاویہ ولد فی خلافت عثمان بن عفان. پہلی بات صحابی ہے کہ نہیں؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یزید خلافت عثمان میں پیدا ہوا. ولم يدرك النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس نے نہیں پایا اور علماء کے اتفاق سے وہ صحابی نہیں ہیں. ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، اور نہ یزید ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے دین اور خیر کے لیے مشہور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی نیک آدمی ہو مشہور ہو جاتا ہے، بہت نیک آدمی ہے. یزید ایسے لوگوں میں سے نہیں تھا جو دینداری کی وجہ سے لوگوں میں مانا جائے کہ ہاں بہت دیندار بہت نیک آدمی، ایسا یزید نہیں تھا. وكان من شبان المسلمین، یزید جو ہے نوجوان مسلمانوں میں سے تھا، بس مسلمان تھا، نوجوان تھا. ولا كان كافرا ولا زنديقا، وہ کافر اور بددین نہیں تھا. وتولى بعد ابيه على كراهه من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، اپنے والد کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یزید مسلمانوں کا ولی بنا. ولی کا مطلب حاکم بنا. اور اس میں کیا تھا؟ بعض مسلمان ناراض تھے، بعض راضی تھے. مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس کو جو ہے پسند کرتے تھے، کچھ نہیں پسند کرتے تھے. وكان فيه شجاع وكرم، اور یزید جو ہے اس کے اندر بہادری اور سخاوت کی صفت موجود تھی. برا تھا اپنی جگہ، لیکن ایک انسان بہادر ہو، اور بہت ممکن ہے یہی صفت دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنایا، اس لیے کہ باہر کی حکومت مسلمانوں پر آپسی جنگ کی وجہ سے حملہ نہ کریں. یہ بہادر ہے، سب کو توڑ سکتا ہے، تو ایسا مضبوط ہے، تو میرے بعد یہ بنے، باقی بعد میں مسلمان دیکھ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یزید کو جو ہے انہوں نے بنایا، اور یہ شجاعت اور کرم والا تھا، یعنی سخاوت والا تھا. ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه قصومه، کہتے ہیں کہ اور یہ جو بھی برے کام کرتا تھا تو یہ فواحش کا اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا. کھلم کھلا شراب پی رہا لوگوں کے سامنے، کھلم کھلا غلط کام کر رہا، تو یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں. وجرت في امارته امور عظیمہ، اس کی عمارت میں، اس کے امیر بننے کے بعد میں مسلمانوں میں سے بہت سارے منکر باتیں، بہت ساری غلط باتیں ہوئی اس کی عمارت میں. احدها مقتل الحسین وهو لم يأمر بقتل الحسین، ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ بہت بری باتیں جو ہوئی اس کی عمارت میں، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہے. اور کہتے لیکن اس نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ حضرت حسین کو قتل کیا جائے، یہ عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے قتل کیے گئے. ولما قدم اهلهم على يزيد بن معاویہ اکرمهم وسيرهم الى المدینہ، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ والے جو خواتین اور بچے وغیرہ تھے جن کو قید کر کے عبید اللہ بن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یزید نے ان کا اکرام کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں، عورتیں اور بچے جو بھی تھے ان کا اکرام کیا اور ان کو مدینہ بھیج دیا. وروی عنہ انہ لعن ابن زیاد علی قتلہ، یہ بھی روایت آئی ہے کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کی قتل کرنے کی وجہ سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے. وقال كنت ارضى من طاعة اهل العراق بدون قتل الحسین، اور یہ بھی اس نے کہا کہ مجھ کو اہل عراق کی اطاعت کافی تھی، حضرت حسین کا قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لکنہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں لکنہ ما هذا لم يظهر منه انکار قتله والانتصار له والاخذ بثأره، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یزید سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ علن اعلان عام طور سے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو اور ان کے قتل کا بدلہ لیا ہو، یہ کچھ بھی اس سے ظاہر نہیں ہوا. اس کو چاہیے تھا کہ جو کوئی اس کے یعنی قتل کے ذمہ دار تھے ان کو سزا دیتا. بادشاہ ہے نا، جب حضرت حسین کا قتل ظلم ہے وہ تیار تھے بیعت کے لیے، پھر جب ان کا قتل کیا گیا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ ان کو یا تو قتل کرتا، ان کا بدلہ لیتا، یا کم سے کم جو عہدے ان کے تھے ان عہدوں سے اس کو ہٹا تھا. تو یہ یزید نے نہیں کیا. کان هو الواجب علیہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ اس پر واجب تھا، یہ اس پر واجب تھا کہ وہ بدلہ لے ان لوگوں سے. فصار اهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا الى امور اخرى، اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل حق ملامت کرتے رہے ہمیشہ یزید کو. دیکھیے اہل حق کیا کرتے ہیں؟ یزید کو ملامت کرتے ہیں، اچھا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں کیا اس نے. ہمیشہ اہل حق ملامت کرتے آئے ہیں یزید کے اس واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے. مضافا الى امور اخرى، اس کے علاوہ اور بھی بری باتیں ہیں اس کی، یہ ایک ہی بات کافی تھی اس کے لیے. وَأَمَّا خُصُومُهُ فَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِرْعِ أَشْيَاءَ، اور جو اس کی مخالف ہے یزید کے، جو نفرت رکھتے ہیں مثلا شیعہ روافض، تو وہ جو ہے اس پر بہت ساری جھوٹی باتیں بھی باندھ دیتے ہیں. وَلِهَذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَئِمَّةِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ لَا يُسَبَّ وَلَا يُحَبَّ، اس لیے اہل سنت والجماعہ جو ہیں
اور مسلمانوں کے ائمہ امام بڑے بڑے جو ہیں علماء میں سے، ان کا اعتقاد یزید کے بارے میں کیا ہے، ان کا سٹینڈ یزید کے بارے میں کیا ہے، کہتے ہیں لا یسب ولا یحب، شارٹ میں ایک دم بتاتے ہیں۔ لا یسب، اس کو گالی گلوچ دینا، لعنت کرنا، برا بھلا کہنا، وہ اپنی زبان خراب کرتے نہیں کرتے۔ جیسے شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں محرم کے زمانے میں، یزید لعنت، ملعون، یزید ملعون، یزید پلید، ایسا ویسا، یزید کے بارے میں برا بول کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے، لا یسب، اس کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، ولا یحب، اور نہ یزید سے محبت رکھتے ہیں، اور نہ یزید سے محبت رکھتے ہیں، یزید ہمارا، یزید کتنا اچھا تھا، یزید پیارا، کچھ نہیں، نہ گالی دیتے ہیں اور نہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ قال صالح ابن احمد ابن حنبل، اب اس کی دلیل ابن تیمیہ دے رہے ہیں سلف کی۔ صالح امام احمد کے بیٹے صالح کہتے ہیں قلت لابی، امام احمد سے میں نے کہا، احمد ابن حنبل کو آپ جانتے ہوں گے، ان قوما یقولون انہم یحبون یزید، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یزید سے محبت ہے، ہم یزید سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں قال یا بنی یا بنی وهل يحب یزید احد یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا کہ اے بیٹے، کیا کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یزید سے محبت رکھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ فقلت یا ابتی فلماذا تلعنہ، کہا کہ والد صاحب آپ پھر لعنت کیوں نہیں کرتے اس پہ، لعنت کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا بنی ومتى رأيت اباک یلعن احدا، کہا بیٹے تو نے کب دیکھا کہ تیرا باپ لوگوں کو لعنت کرتا ہے؟ یعنی میں نہ یزید کو لعنت کرتا ہوں نہ دوسروں کو کرتا ہوں، ضروری تھوڑی ہے کہ کسی سے یا تو محبت کرو یا تو اس پہ لعنت کرو، نہ اس سے میں محبت رکھتا ہوں اور نہ اس پر لعنت کرتا ہوں۔ آپ نے کہیں سنا صبح سے شام تک شیطان ملعون کوئی آدمی کرے کوئی ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں۔ تو کسی بھی برے کے اوپر لعنت کرنا کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں، الا یہ کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس کا حکم۔ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں فقلت یا ابتی، تو انہوں نے کہا کہ کس کو دیکھا تو یعنی لعنت کرتے ہوئے؟ وروی عنہ قیل له اتكتب الحديث عن يزيد بن معاویہ، حضرت احمد بن حنبل سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ یزید بن معاویہ اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے یزید، تو یزید کی حدیث آپ لکھو گے؟ کہا کہ فقال لا ولا کرامہ، کہا ہرگز نہیں، نو نیور، یزید کی حدیث میں لکھتا بھی نہیں ہوں، یعنی اس لائق بھی نہیں کہ یزید کوئی حدیث ذکر کرے تو اس کو لکھا جائے۔ اولیس هو الذی فعل باہل المدینہ ما فعل، کیا یہ وہی نہیں ہے یزید جس نے مدینہ والوں کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا؟ حرہ کا جو واقعہ ہے اس میں مدینہ 3 دن تک جو مباح کیا گیا، تو یہ وہی نہیں ہے؟ اتنا برا کام اس نے کیا ہے۔ ویزید، ابن تیمیہ کہتے ہیں ویزید عند علماء ائمۃ المسلمین ملک من الملوک یا مالک من الملوک، یزید جو ہے مسلمانوں کے نزدیک، علماء کے نزدیک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ لا يحبونہ محبت الصالحین واولیاء اللہ ولا یسبونہ، نہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو جو ہے محبت صالحین کی طرح اس سے محبت کریں کہ نیک لوگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سارے مسلمانوں سے محبت رکھیں، خالی مسلمان اس میں ٹھیک ہے محبت، ایک ہوتا ہے کہ اللہ والا ہے، کچھ اچھا ہے، نیک ہے، تو خاص محبت ہوتی ہے، تو یہ جو محبت خاصہ ہوتی ہے یہ ہم یزید کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ باقی جو محبت عامہ ہے، جو شرابی اور چوری کرنے والا بھی مسلمان ہے اس کے ساتھ بھی ایک محبت ہونی چاہیے، کیوں؟ اس کے کلمے کی وجہ سے، یہ محبت میں سب آ جاتے ہیں، لیکن خاص محبت جو اولیاء اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، نیک لوگوں سے کی جاتی ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یزید سے صالحین اور اولیاء والی جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں رکھتے ہیں، اور نہ اس کو گالی دیتے ہیں اور نہ اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين لما روى البخاری في صحیح، اس لیے کہ اہل سنت والجماعہ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی نام لے کر کسی آدمی پر لعنت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں اس کے بارے میں منع کیا گیا، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے، اور حدیث انہوں نے ذکر کی۔ پھر اس کے بعد میں ایک طبقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بعض مسلمان وہ ہیں کہ جو یزید پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہے ایک طائفہ جو اہل سنت میں سے یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یزید برا نہیں تھا، اس نے جو کچھ کیا وہ بغاوت والوں کے خلاف کیا، تو ایسا جائز ہوتا ہے بادشاہ کے لیے، اور اس کے بارے میں شراب وغیرہ کی جو باتیں ہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو ابن تیمیہ نے وہ بھی ذکر کیا، کہتے ہیں بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، لیکن نتیجے میں آخر میں کہتے ہیں، ورنہ میں پورا پڑھتا لیکن چونکہ وقت نہیں اس لیے میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ والصواب هو ما علیہ الائمہ من انہ لا یخص بمحبہ ولا یلعن، لیکن کہتے ہیں صحیح بات وہی ہے جس پر اس امت کے امام ہیں، اس امت کے بڑے علماء ہیں، کہ خاص طور سے یزید سے محبت نہیں کی جائے گی اور اس پر لعنت بھی نہیں کی جائے گی۔ وما هذا، اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے، فإن كان فاسقا او ظالما، اگر یزید فاسق و ظالم تھا بھی، فاللہ یغفر للفاسق والظالم،
अल्लाह ताला फासिक और जालिम की मग़फ़िरत करता है। बताइए, सब नेकी लोग जाएंगे जन्नत में? कुछ गुनहगार भी तो रहेंगे कि अल्लाह बाज़ लोगों को माफ कर देगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क की मग़फ़िरत नहीं करेगा, लेकिन इसके सिवा दूसरे गुनाहों की जिसके लिए चाहेगा मग़फ़िरत करेगा। तो इब्न तैमिया यहाँ ये कह रहे हैं कि यजीद के बारे में ये एतक़ाद रखना कि उसकी कभी मग़फ़िरत नहीं होगी, उसने नबी की नवासी को कत्ल करवाया, तो कहते हैं कि अगर उसको फासिक हम तस्लीम करते हैं तभी भी उसके बावजूद मग़फ़िरत का दरवाजा यजीद के लिए बंद नहीं होता है। ला सियमा इज़ा अता बिहसनातिन अज़ीमा, खुसूसन उस वक्त जबकि बहुत सारी बड़ी नेकियां किसी इंसान से हुई हो। और फिर यजीद के बारे में ग़ज़वा क़ुस्तंतीनिया का इब्न तैमिया ने जिक्र किया है, जो मजमूल फतावा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 410 से लेकर 413 तक ये उन्होंने जिक्र किया है। ग़ज़वा क़ुस्तंतीनिया एक ग़ज़वा थी जो यजीद के ज़माने में हुई, और यजीद उस लश्कर का अमीर था। इस जंग के बारे में एक हदीस जो इमाम अल-बुखारी ने उसको रिवायत किया है, उस हदीस से मालूम होता है कि जो लोग भी इस ग़ज़वा में शरीक थे और जिन्होंने कुस्तंतीनिया को फतह किया, उनकी मग़फ़िरत का वादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम। पहला लश्कर जो कैसर का जो मदीना है, कैसर का जो शहर है रूम कुस्तंतीनिया, उसको फतह करेगा, उससे लड़ेगा, ये जो है मग़फ़ूरुन लहुम, उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसको इमाम अल-बुखारी ने अल-जिहाद व सियर में जिक्र किया है। इस हदीस से उलमा ने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा यजीद के बारे में अगर कोई फजीलत हो सकती है तो वो क्या है, ये जंग करना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो भी इस लश्कर में थे उनकी क्या हो गई है, उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। मग़फ़िरत होना एक अलग बात है और गलत काम करना एक अलग बात है। बहुत सारे लोग गलत काम करने के बाद भी अल्लाह क्या करेगा, उनकी मग़फ़िरत। अल्लाह की मर्जी, किसी एक नेकी को देखकर एक फाहिशा औरत कुत्ते को पानी पिलाया तो क्या किया अल्लाह ने, मग़फ़िरत कर दिया। इससे उसका फहश का काम सही होता है, उसकी बुराई बुराई है और उसका नेक काम नेक काम है। इसीलिए इब्न तैमिया ने जैसे कि कहा कि अहले सुन्नत वल जमात का तरीका ये है कि वो ना उसको गाली गलौज में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और न यजीद के बारे में रहिमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु औलिया अल्लाह इस तरह की बात करके खामखा डिफेंड करके दावत को भी नुकसान पहुंचाते हैं और खामखा उस असल रास्ते से अलग होते हैं जिस पर अकाबिर उम्मत हैं, अकाबिर उम्मत जिस पर है। तो ये हदीस है ज्यादा से ज्यादा यजीद के बारे में। इसी तरह से हदीस में यजीद का दर्जा, इसलिए कि कोई आदमी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मुहद्दिसीन के नजदीक हदीस में इससे भी मालूम होता है कि वो क्या है। ज़हाबी कहते हैं यजीद के बारे में मक़दूहुन फी अदालतिही, अदालत में, अदालत कहते हैं एक आदमी का मुत्तकी होना, दीनदार होना। यजीद के बारे में ज़हाबी कहते हैं मक़दूहुन फी अदालतिही, ये तक़वा के एतबार से मक़दूह है, इस पर क़दा है, एक्सेप्टेबल नहीं, मुत्तकी नहीं, इसके तक़वे में बिगाड़ है। लैसा बिअहलिन अन युरवा अन्हु, ये इस लायक नहीं है कि इससे रिवायत ली जाए, ये इस लायक नहीं है कि उससे रिवायत ली जाए। देखिए, एक रावी जो होता है वो रिवायत के एतबार से, हदीस के एतबार से दो वजह से अनएक्सेप्टेबल होता है, याददाश्त की खराबी, दीन की खराबी। यहां जो ज़हाबी कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं याददाश्त खराब है यजीद की? नहीं, मक़दूहुन फी अदालतिही, ये अदालत के एतबार से, अदालत कोर्ट कचहरी नहीं, अदालत बैलेंस नहीं है, ये दीन में सही नहीं है। मक़दूहुन फी अदालतिही लैसा बिअहलिन अन युरवा अन्हु, मीज़ानुल एतदाल में कहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं ला यंबगी अन युरवा अन्हु, ये इस बात का अहल नहीं है, ये जायज नहीं है कि उससे रिवायत ली जाए, ये भी मीज़ानुल एतदाल में है। इसी तरह से इब्न हजर, हाफिज इब्न हजर जो है अल अस्क़लानी, तक़रीब तहज़ीब में कहते हैं यजीद के बारे में लैसा बिअहलिन अन युरवा अन्हु, ये इस लायक नहीं कि उससे रिवायत ली जाए। इसीलिए अखीरन इब्न सलाह जो है, मोहम्मद इब्न सलाह, इनका कौल जो है शज़रात ज़हब में जिक्र किया गया है। इब्न सलाह कहते हैं वन्नास फी यजीद सलास फ़िरक़, लोग जो हैं यजीद के बारे में 3 फ़िरक़ों में तक़सीम होते हैं। 3 किस्म के लोग यजीद के बारे में मिलते हैं। फ़िरक़तुन तुहिब्बुहु व ततवल्लाहु, एक फ़िरक़ा वो है जो यजीद को बहुत मोहब्बत रखता है, उससे बहुत अच्छा काम किया उसने और उसको वली मानता है। व फ़िरक़तुन तसुब्बुहु व तलअनुहु, दूसरा फ़िरक़ा वो है जो यजीद को गाली गलौज करता है और उस पर लान तान करता है, उस पर लानत करता है। व फ़िरक़तुन मुतवस्सिता, और तीसरा एक फ़िरक़ा है, तीसरा ग्रोह वो है जो बीच वाला है, ला ततवल्लाहु व ला तलअनुहु, न यजीद को वली मानता है और न यजीद पर लानत करता है। कहते हैं कि वहादिही फ़िरक़तुन हियल मुसीबा, ये जो फ़िरक़ा है यही सही बात पर, यही जो है फ़िरक़ा सही बात पर है, मुसीब है ये, यानी इसने सही बात पाली है। वो मज़हबुहा हुवा अल-लाइक़,
لمن يعرف سير الماضيين ويعلم قواعد الشريعة الظاهرة. کہتے یہی وہ فرقہ ہے جو پچھلوں کے طریقے پر ہے اور جو جانتا ہے پچھلوں کی سیرت جانتا ہے، یا سیر الماضیین جو اس سے پہلے چلے ہیں انہی کے راستے پر یہ بھی ہے، اور جو شریعت کے قواعد کو، جو ظاہری قواعد ہیں ان کو جاننے والا ہے. یعنی فائنل بات یہ ہے کہ یزید کو لعنت کرنا، اس کے بارے میں برائی کے قصیدے پڑھنا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے اہل علم کا طریقہ نہیں. نہ ہی یزید کو ولی اللہ ماننا اور اس طرح سے اس کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کہنا، رحمۃ اللہ علیہ، یا اسی طرح سے رضی اللہ عنہ، اور اس کو بڑا بنانا، خواہ مخواہ اس کا ڈیفنس کرنا، یہ جو ہے یہ اہل السنہ والجماعت کا طریقہ نہیں. بعض علماء نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش یزید کو کی، جس میں سے امام الغزالی بھی ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. امام الغزالی جو ہے وہ یزید کے بارے میں اس کو جو ہے اس کا ڈیفنس کرتے ہیں. لیکن عام طور سے آپ دیکھ رہے ہیں ابن تیمیہ، ابن کثیر اور ذہبی، ابن حجر، احمد ابن حنبل اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے یزید کو اچھا نہیں کہا ہے. اور ایسے ہی کوئی آدمی کسی کو برا کہے یہ صحیح نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ محمد ابن الحنفیہ نے جو ہے یزید کے گھر پہ رہے اور کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی، کہا کہ دیکھو وہ گھر کے آدمی حضرت حسین کے بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے وہ یزید کو میں نے اچھا پایا، تو یزید اچھا آدمی تھا. اب بتائیے کوئی آدمی، کوئی منسٹر ہے، اس کے یہاں آپ 2-1 دن کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے آنے کی وجہ سے شراب نہیں پیتا، یہ نہیں کرتا، تو کیا اچھا ہو گیا؟ میں نے نہیں دیکھا کا مطلب وہ نہیں کرتا نہیں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جتنے لوگوں نے اس پر جرح کی ہے مدینہ کے لوگوں نے، تو وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اتنے علماء اس کو قبول کرتے آئے ہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اتنے سارے علماء اس کو، اور کسی صحابی نے نہیں کہا ایسا مت بولو، جو ہے تم اس کے بارے میں ایسا مت بولو، وہ صحیح آدمی ہے، اچھا آدمی. کسی بھی صحابی نے ایسا نہیں کہا. حضرت عبداللہ بن عمر کا جو قول ہے، اگر یہ خیر ہے تو ہم راضی ہیں، بلا ہے تو ہم صبر کریں گے. تو یزید کے بارے میں کوئی ایک آدمی آپ بتائے صحابہ میں سے جس نے کہا کہ یزید سے بہتر کوئی نہیں ہے، یا یزید لائق ہے جو ہے حکومت کے، خلیفہ بننے کے لائق ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کسی نے نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہے تم لوگ یزید کے بارے میں کہ وہ شراب پیتا ہے. پورے مدینہ والے سب جھوٹے. کون آدمی جو ہے اس کو یعنی ماننے کا، کون آدمی مانے گا؟ دوسری بات اصول یہ بھی ہے کہ تعدیل پر جرح مقدم ہوتی ہے. ایک آدمی کا اچھا ہے، دوسرا کا برا ہے، تو برا کو زیادہ پریفرنس ہوتا ہے، اس لیے کہ برا والا بغیر ثبوت کے نہیں بولتا ہے. اور یہ جتنے بھی علماء میں نے ذکر کیے یہ بہت محتاط علماء ہیں، احمد بن حنبل اور ذہبی، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ. ان سب نے یزید کو غیر معتبر مانا ہے. کس بنیاد پر مانا ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہے اس. اسی لیے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یزید روایت میں قابل اعتبار نہیں، یزید عدالت کے اعتبار سے مجروح ہے. اور یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صحیح طریقہ، جو اصل جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ نہ یزید پر لعن طعن کی جائے اور نہ یزید سے خصوصی محبت کی جائے. اور بعض ہمارے جو لوگ ہیں جو خام خواہ ڈیفینڈ کریں گے یزید کو، تو یہ جو ہے یہ نفع والی چیز نہیں ہے، یہ نقصان والی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رکھے اور ہم سب کو شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح انصاف کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت